حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہے سورہ لقمان میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ نصیحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح وہ نصیحتیں لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے لیے فائدہ مند تھیں، وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ اور اللہ نے جب اس کو قرآن کے اندر نازل کر دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، تو اس بات کی ہمیں اللہ نے تاکید کر دی کہ ان احکامات پہ تم نے بھی عمل کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ۔ یہ یا بنی کا لفظ بہت محبت بھرا لفظ ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے بیٹے کو شفقت کے طور پہ بلا رہا ہو، ازرو شفقت کے، اس وقت یا بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے اے میرے بیٹے ہیں، تو عربی زبان میں لفظ آتا ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے۔ اور یا بنی کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بیٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ مقصود ہو۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک صرف ظلم ہی نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہے، وہ اختیارات اور وہ صفات اللہ کی مخلوق کے اندر ماننا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس کو شرک نہیں کہتے کہ ایک آدمی بتوں کی عبادت کر رہا ہے بس یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہے وہ اللہ نے اپنے کسی نیک بندے کو دے رکھے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو 5 بزرگ ہستیاں گزری تھیں، 5 اللہ کے نیک بندے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ خیال کرنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق میں سے کسی کو دے دیے ہیں، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو، یہ عقیدہ رکھنا ہی شرکی عقیدہ ہے۔ کسی نبی کی توہین مقصود نہیں، کسی ولی کی توہین مقصود نہیں، نہ کسی کی تحقیر مقصود ہے، لیکن جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اور جو ولیوں کا مقام ہے وہ ولیوں کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، جو نبیوں کا مقام ہے وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے حضرت لقمان نے بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اپنی گفتگو کی ہے، اپنی بات ذکر کی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ کے ساتھ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ماں نے اس بیٹے کو، اس بیٹی کو یا اس بچے کو اپنے پیٹ میں کئی مہینوں تک اٹھائے رکھا، اور تھکاوٹ پر تھکاوٹ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا، پھر اس کو جننے کی تکلیف، مختلف تکلیفیں ماں نے برداشت کی ہیں، اس لیے ماں کا جو حق ہے وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ماں کا حق وہ باپ سے زیادہ ہے، ماں کی خدمت وہ باپ سے زیادہ ہے، اگرچہ باپ کے حکم کی تعمیل مقدم ہے اور پہلے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ دور اندیش ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ مستقبل کی سوچتا ہے، ماں جو ہوتی ہے اس کو موجودہ زمانے کی فکر ہوتی ہے۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو فی الحال کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور باپ
وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہونا چاہیے۔ آج اگر میرا بیٹا محنت کرے گا، تکلیفیں برداشت کرے گا، کل کو یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن مستقبل ہوگا، کامیاب ہوگا۔ ماں کہتی ہے مستقبل کو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو باپ چونکہ دور اندیش ہے، وہ بیٹے کے فائدے کا زیادہ سوچتا ہے بنسبت ماں کے، اس لیے باپ کا حکم جو ہے یہ مقدم ہے ماں کے حکم کے اوپر، لیکن ماں کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ماں کا حق زیادہ بیان کیا ہے، ماں کی تکلیف اللہ نے زیادہ بیان کی ہے، ماں کی مشقت اللہ نے زیادہ بیان کی ہے، اور قرآن جس چیز کو بیان کر دے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب ماں کا حق خود قرآن کے اندر زیادہ بیان کیا ہے، اس کی تکلیفیں زیادہ بیان کی ہے، اس کی مشقتیں زیادہ بیان کی ہے، معلوم ہوتا ہے ماں کا حق زیادہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ بیٹا شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو باقی نصیحت دی تھی اللہ نے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں کیا تاکہ کہیں خود غرضی معلوم نہ ہو۔ اگر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اپنے حقوق جو ہے اپنے غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے یہ بات کہی ہے، اس لیے حضرت لقمان نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ باپ اللہ کا ذکر بتا رہا ہے، باپ جو ہے وہ اللہ کا حق بتا رہا ہے، تو اللہ باپ کا حق بتا دے گا۔ حضرت لقمان نے جو باپ تھا بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ نے اللہ کا حق بتا دیا، اللہ نے فرمایا کہ باپ کا حق میں بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کیا کی؟ بیٹا شرک نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا شرک بھی نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بھی پیش آنا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماں باپ آپ کو شرک پر مجبور کر لیں، آپ کو کفر پر مجبور کر لیں، تو ماں باپ کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر شرک پر مجبور کرے تو فلا تطعہما، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے، پھر ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرنی ہے۔ کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ یہ سنت نبوی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا داڑھی نہیں رکھنا، آپ داڑھی رکھیں گی، آپ داڑھی رکھ لو گے تو میری عمر زیادہ معلوم ہوگی، لوگ مجھے بوڑھی سمجھیں گے۔ باپ منع کرتا ہے بیٹا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو آپ نے کچھ کمایا نہیں، ابھی تو آپ کے بچے نہیں، ابھی سے آپ نے داڑھی رکھ لی۔ ایک جوان لڑکا مجھ سے کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا آپ کی داڑھی تھی پھر آپ نے ہٹا دی؟ کہ ماں نے مجبور کیا، ماں رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ماں جیسا عزیز اور بہترین رشتہ کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ماں کہے شرک کرنا، ماں کی بات نہیں مانی ہے، ماں باپ کہے شرک کرنا ہے، باپ کی یہ بات نہیں مانی ہے۔ اللہ نے فرمائی نافرمانی والے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کا ساتھ دینا ہے، دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو پیسہ دینا ہے، ان کے پاؤں دبانے ہیں، ان کو کھانا لا کے دینا ہے، ان کو کپڑے لا کے دینے ہیں، دنیاوی معاملات میں تو ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں ماں باپ کا کہا نہیں ماننا۔ اور فرمایا کہ شرک جو ہے، شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ اگر شرک جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جائے، رائی کے دانے کے برابر، ایک چھوٹا سا دانہ، اس دانے کے برابر یہ شرک ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اور پھر کسی سخت چٹان کے اندر ہو، شرک جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جائے، اور وہ رائی کا دانہ کہاں پر ہو؟ وہ کسی چٹان کے اندر ہو، یا آسمانوں کے اندر ہو، یا فرمائے کہ زمین کے پیٹ کے اندر ہو، فرمایا یأتی بہ اللہ اس شرک کو بھی سامنے لے کر آئے گا کہ میرے بندے نے یہ شرک کیا تھا، اللہ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں خفیہ طور پہ شرک کر لوں گا،
میں غیر اللہ کی عبادت کر لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو فرمایا کہ وہ کسی چٹان کے اندر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر معمولی سا ہو جائے، اور پھر وہ کسی سخت چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کی تہ میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا، اس لیے کہ وہ لطیف ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، خبیر ہے، وہ خبردار ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت کیا ہے؟ بیٹا شرک نہیں کرنا، اور دوسری نصیحت سنیے، فرمایا اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ کاش ہم بھی اپنی اولاد کو ایسے نصیحت کرنے والے بن جائیں جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پیاری پیاری نصیحتیں کی۔ ہم تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا اتنے پیسے کما کے لانے ہیں، کمانے کے یہی طریقے ہیں۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اس کے ایمان کی فکر کی، فرمایا شرک نہیں کرنا ہے، کفر میں نہیں جانا ہے، اور مسلمان جب ہو شرک سے محفوظ ہو گئے تو فرمایا اقیم الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز قائم کرو گے یہ تو اپنی فکر ہے، فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، ان کو معروف یعنی جو اچھے کام ہے ان کا حکم دینا ہے، اور جو برائی کے کام ہے ان سے روکنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، وہ آپ کے ساتھ لڑے گا، وہ آپ کے ساتھ جھگڑے گا، آپ کے ساتھ مباحثہ کرے گا، تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب آپ کسی کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو تکلیفیں پہنچے گی، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ حضرت لقمان کی آخری نصیحت کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں، مال کے لالچ میں نہیں، یہ نہیں کہ کسی سے لالچ ہے اس لیے عاجزی اختیار کی ہے، کسی سے ڈر ہے اس لیے عاجزی اختیار کی، نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کسی سے ملتا ہے، اللہ کے لیے کسی کے سامنے مسکراہٹ اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، فرمایا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا، عمر آپ کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی، اونٹ چرانے بھی نہیں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ عمر جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جس کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، جب میرے نبی کی صحبت میں آ گئے تو وہ امام بن گئے، وہ خلیفہ بن گئے، امت کے مقتدی رہنما اور رہبر بن گئے۔ مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ پہ ایک تہمت لگائی تھی، کافروں نے حضور علیہ الصلاۃ پہ ایک الزام لگایا تھا، میری زبان پہ وہ الفاظ نہیں آتے، نعوذ باللہ، مشرکین اور کافر کہا کرتے تھے یہ پیغمبر دیوانہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہا کرتے تھے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمتیں آپ پر ایسی ہوئی ہے کہ آپ پاگل نہیں، آپ دیوانے نہیں، آپ مجنون نہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو میرے نبی کی صحبت میں آیا اور وہ دیوانہ تھا، اللہ نے اس کو بھی امت کا امام اور رہنما رہبر بنا دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اندر تو یہ صلاحیتیں نہیں تھیں کہ میں بکریوں کو چرا سکوں، اونٹوں کو چرا سکوں۔ جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، میں پیغمبر کی صحبت میں آیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، تو پھر اللہ نے امام بنا دیا، رہنما بنا دیا، رہبر بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی صلاحیتیں اتنی ہیں جو صلاحیت ایک نبی کے اندر پائی جاتی ہے، ایک نبی کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہے اللہ نے وہ صلاحیتیں حضرت عمر کے اندر رکھ دی ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے عمر بھی جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ فرمایا کہ عمر کو اللہ نے اتنا روب دیا اسلام کی وجہ سے، اللہ نے اتنا دبدبہ دیا، جس گلی سے، جس کوچے سے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو عاجزی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ نے کتنا بلند کیا۔ جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا روب ہوگا، میرا دبدبہ ہوگا، میں لوگوں کو خوف زدہ کروں گا، میرے پاس عہدہ ہوگا، مال دولت ہوگا، لوگ میرے سامنے جھکیں گے، تو شاید اس وقت تو ڈر اور خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے جھک جائے، لیکن یہ یاد رکھے
کہ وہ پھر آپ کے پیٹھ پیچھے وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، لیکن جو عاجزی سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے، آپ موجود نہیں ہوں گے، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی تعریفیں ہو رہی ہوگی، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی عاجزی کو بیان کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں جو متکبرین لوگ ہیں، جو بڑے بڑے فرائض بنے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے متکبر ہوتے ہیں، لوگ پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر عاجز آدمی ہوگا، عاجزی کرنے والا ہوگا، کوئی اس کا روب نہیں ہوگا، کوئی دبدبہ نہیں ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں، اس لیے کہ اللہ کے لیے اس نے عاجزی اختیار کی۔ تو فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اگر آپ اپنے سینے کو چوڑا کر دو تو آپ اپنے قد کو لمبا کر دو، آسمانوں کو آپ پہنچ نہیں سکتے، آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ جب آپ کے اندر یہ صلاحیت آ نہیں سکتی کہ آپ آسمانوں تک پہنچ جائے، زمین کو پھاڑ لیں، تو پھر تکبر کس چیز کا ہے، پھر غرور کس چیز کا؟ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں۔ قوم سمود سے زیادہ طاقتور کون آیا ہوگا؟ قوم عاد سے زیادہ طاقتور کون آیا ہوگا؟ فرعون سے زیادہ انا ربکم الاعلی کہنے والا کون آیا ہوگا؟ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے فراعنہ، بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے ظالم گزر گئے دنیا سے، پتہ بھی نہیں چلا۔ جب ایک چنگاڑ آئی تو ایک چنگاڑ کی وجہ سے ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسے گر پڑے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو آخری نصیحت کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اپنی بڑائی نہیں کرنی ہے۔ بڑائی کی لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت لقمان نے جو پہلی نصیحت کی، فرمایا شرک نہیں کرنا، دوسری نصیحت کی نماز کو قائم کرنا، تیسری نصیحت کی کہ بھلائی کے کاموں کا حکم دینا ہے، چوتھی نصیحت کی برائی کے کاموں سے روکنا ہے، پانچویں نصیحت کی جب تکلیف آئے گی تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور آخری نصیحت کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی چلا کر بولنے لگے تو اس کے چلانے کی وجہ سے وہ کوئی بڑا آدمی نہیں بنے گا، چلانا تو گدھے کی آواز ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھا سب سے زیادہ اونچی آواز سے چلاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مکروہ، ناپسندیدہ اور کریہ آواز اگر ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ حضرت لقمان نے قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے جو نصیحت حضرت لقمان نے کی تھی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی نافذ العمل کر دیں۔